اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں درس مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز یا بہداشت روانی یا دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے تلاش کی، کوشش کی کہ 3 رابطے اصلی جو ہیں وہ انسان کی شخصیت سالم کی ہم اس کو ڈسکس کریں۔ اس کے علاوہ نظام ہستی اور انسان کے اپنے بارے میں تفکرات اور انسان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا رویے ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے منفی اور مثبت خصلتیں جو ٹکراتی ہیں، جس کا تصادم ہوتا ہے، قرآن کی روح سے ہم نے اس قرآنک ٹرمینالوجیز میں، قرآنک مفاہیم میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے شخصیت سالم اور شخصیت بیمار کی نشانیاں بتائیں کہ قرآن اور ائمہ معصومین کی احادیثوں میں شخصیت بیمار کیا ہے اور شخصیت سالم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آخری جو ہمارا ٹاپک تھا اس سے پہلے والے درس میں، وہ تھا دینداری اور شخصیت سالم۔ شخصیت سالم یہ ایک علمی اصطلاح ہے سائیکالوجی میں یا دماغی صحت یا مینٹل ہیلتھ کے سبجیکٹ میں، کہ ایک ساؤنڈ پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے آخری میں یہاں پر اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے مال کا امین ہو سکتا ہے، تو آپ اس شخص سے دینی تعلیم یا دینی مفاہیم بھی نہ لیں، کیونکہ جو شخص اس بات کا خطر رکھتا ہے کہ وہ آپ کے مال میں خیانت کرے گا، وہ آپ کو دینی مفاہیم اور دینی تعلیمات دینے میں زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی دین اس سے نہ لیں جب تک آپ کو بھروسہ نہیں ہے کسی پر کہ یہ شخصیت سالم ہے یا دیندار ہے۔ ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا تھا کہ آج کی بحث میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دینداری یا دینداری کی نشانیاں اور شخصیت سالم کی نشانیاں قرآن ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے اور ائمہ اطہار ہمیں کس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم ایک دفعہ میں ناظرین کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہ سائیکالوجی کے ایک سبجیکٹ مینٹل ہیلتھ یا دماغی صحت یا سلامت روح و روان یا سلامت نفس، اس کے عنوان سے بحث کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات لوگوں کو اشتباہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجی اور سائیکائٹرسٹ ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی پیشہ ہے۔ یہاں پر میں ذرا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ دیکھیں، سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ اس کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ بائیولوجیکل فیکٹرز کی طرف ہوتا ہے۔ وہ آپ کے بدن کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو سنجش کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، آپ کے بلڈ سیلز، آپ کے ہارمون، وائٹامنس جو آپ کے بدن میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، اور اس طرح سے آپ کو خون کی آزمائش کے ذریعے آپ کو دوا دیتا ہے، میڈیسن ہے۔ سائیکائٹرسٹ، اگر آپ کو 2 الفاظ میں اس کا کمپیریزن کرنا ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کیا ہوتا ہے، تو سائیکائٹرسٹ آپ کو دوائیوں سے ٹھیک کرتا ہے اور سائیکالوجسٹ آپ کو باتوں سے، حرف سے ریشے یابی کر کے پرابلم کی آپ کو آگاہی دے کر اس جڑ کو ختم کرتا ہے۔ تو سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ہمارے بدن کو جو ہے وہ طبیعی حالت میں ہے، اور یہاں پر ہمیں جو آگاہی کی ضرورت ہے اس میں یہ سائیکالوجسٹ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے کاؤنسلنگ سیشنز، اس کے مشاورے اور اس کے تحت ہمیں وہ آگاہی دیتا ہے، اور جن آگاہی کی وجہ سے ہم اس کے اپنی پرابلم کی ریشے یابی کرتے ہیں، اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جڑ کو ختم کریں۔ جبکہ سائیکائٹرسٹ جڑ کو ختم نہیں کرتا۔ سائیکائٹرسٹ آپ کو وہ آپ کے سیلز یا وہ آپ کی واکنش بدن کی جو غصے کی حالت میں، افسردگی کی حالت میں باڈی کے اندر جو ہے وہ کم و زیاد ہوتی ہے، اس کو میڈیسنز کے ذریعے یا سلیپنگ پلز کے ذریعے یا قرص اعصاب کے ذریعے یا وہی جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں نیند کی گولی، وہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو، اعصاب کو بدن کے سلا دیتا ہے، اور وہ جب سلا دیتا ہے وہ موقتاً ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس گولی کا استعمال چھوڑیے گا نہیں۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص جو
चल रहा फिर रहा है, ये ठीक हो गया है। पहले ये बहुत गुस्सा करता था, पहले ये बहुत असबानी होता था, पहले ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन का मुजाहरा करता था, मगर अब ये जो है ना ठीक हो गया है। ये साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छा है, या इस साइकाइट्रिस्ट ने हमें बहुत अच्छी दवाई दी है। मैं अपनी तरफ से आपको ये मशवरा दूंगा, ये तौसिया करूंगा कि आप साइकाइट्रिस्ट जो कि बात का मरहला है और बहुत ही ज़्यादा संगीन और खेली हसास मरहला है, उस पर जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि आपकी मुश्किल हल हो सकती है बातों के ज़रिए, आगाही देने के ज़रिए, इंफॉर्मेशन देने के ज़रिए, तो वो आपकी मुश्किल को हल कर देगा। यानी 80 to 90% मुश्किलात जो हैं वो लोगों की साइकोलॉजिस्ट के पास से हल हो जाती हैं। बचे वो 10-20%, फिर वो साइकोलॉजिस्ट खुद ही आपको मुंतकिल करेगा या आपको रेफ़र करेगा साइकोलॉजिस्ट की तरफ कि अब जो है वो ये मेरी फील्ड से बाहर है ये मरीज़ या इसकी बीमारी, अब मैं आपको इसको इर्जा दे रहा हूँ या मुंतकिल कर रहा हूँ साइकाइट्रिस्ट के पास। तो साइकोलॉजिस्ट या यही साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, इसी साइकोलॉजी में यही जो मेंटल हेल्थ इन द लाइट ऑफ इस्लामिक रिसोर्सेज हमने अपना उन्वान करार दिया है और इस किताब का मुताला कर रहे हैं, वो इसी बात की तरफ निशानदेही कर रही है कि ये हम बातें इंफॉर्मेशन देने की, आगाही देने की, आपको कुरान की रोज़ से, आपको अपने सोसाइटी में जो मिसालें हैं, हमारे एतराफ़ में मिसालें, इनके ज़रिए हम अपनी मुश्किलात को समझें और जो दूसरों के साथ मुश्किलात हैं उनकी भी आगाही हासिल करें, कि ना कि उन पे हम जो है वो तोहमत लगाएं या जो उनको मिसाल के तौर पे दीवाना या पागल कहते हैं। उनके साथ साइकोलॉजिस्ट के तरह के मसले हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका इलाज बातों से है। इसका इलाज आपको फ़ेस टू फेस डिस्कशन करना है, आपको इसके बारे में ख़ुद से मुताला करना है, स्टडी करनी है, इससे आपके मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से हल होते हैं। आज के दर्स में दीनदारी और शख्सियत सालिम। देखें, दीनदारी हमारी निगाह में, दीनदारी या एक शख्स दीनदार, इसकी निशानियाँ, इसके ज़ाहिर हमारे लिए और हमारे माशरे में बहुत डिफरेंट हैं उससे जो कुरान और रिवायत मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारी रहनुमाई करते हैं। आज देखें, इसमें थोड़ा सा दिक्कत के साथ, थोड़ा सा एहसास के साथ, तहम्मुल के साथ हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे कि दीनदारी, और ये बहुत ज़्यादा हसास मरहला है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो शख्स दीनदार या शख्सियत सालिम हमारी निगाहों में है, आया ये उन मेयारात पर उतरता भी है या नहीं, या सिर्फ ज़ाहिर है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ दीनदार जो इंसान है वो कुछ अलाइम और निशानियों से पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पे किसी की दाढ़ी है, किसी ने टोपी रखी हुई है, शलवार उसने ऊपर की हुई है, जेब में उसने मिसवाक रखा हुआ है, अम्मामा पहना है, अबा कबा पहनी है, आपने नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और कलमा पढ़ता है, खुदा का एतिकाद रखता है, क़यामत पर खुदा पर ईमान रखता है, दुआ, मनाजात, कुरान, ये सारे मफ़ाहिम किसके हैं? हमारी नज़रों में एक दीनदार तबका। यानी हम किसको दीनदार कहते हैं? आप अपने माशरे में, आप अपने जहनों में ख़ुद सोचिए कि हमारे नज़दीक एक दीनदार और गैर दीनदार, ये किस को कहते हैं हम? यही जो मफ़ाहिम मैंने बयान किए यहाँ पर, क्या यही मफ़ाहिम को अपने दिमाग में रखते हैं, या और कुछ मेयारात और उच्च गिरबाल करने के ज़रिए, छन्नी लगाने के ज़रिए, फ़िल्टर लगाने के ज़रिए हम उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को परखते हैं, उसको किसी सांचे में ढाल के देखते हैं कि ये शख्सियत सालिम है या दीनदार है या नहीं हमारे निगाह में। क्योंकि शख्सियत सालिम और दीनदार मुआशरे के ख़वास होते हैं और ख़वास का आवाम पर बहुत असर पड़ता है, उनकी बातों का भी, उनके मशवरों का भी और उनके ख़ुद के अमल का भी। बहुत से लोग उनको अपना रोल मॉडल भी बनाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको हम ख़वास बना रहे हैं उसके बारे में ये एक दफ़ा चेक कर लें कम्प्लीटली कि ये दीनदार या शख्सियत सालिम है या नहीं। और ये हम नहीं बताएंगे, हम उस हिदायत की किताब कुरान से पूछेंगे कि आपकी निगाह में दीनदार या शख्सियत सालिम क्या होता है। देखिए, जो ये ज़ाहिर हमारे सामने ज़वाहिर हैं कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा पढ़ना, कुरान, दुआ, मनाजात, शब जुम्आ, दुआए कुमैल पढ़ना, टोपी पहनना, मिसवाक करना, मुस्तहब्बात पर अमल करना और दाढ़ी रख लेना, शलवार को ऊपर कर लेना, अम्मामा अबा कबा पहनना, ये दीनदारी है। अगर ये दीनदारी है तो हम ये देखेंगे कि तारीख़ में जिनको हम नहरवानी या ख़वारिज कहते हैं, जिनका सारा दारोमदार ये था कि मौला अली अलैहिस्सलाम
کافر ہو گئے نعوذ باللہ، دین سے خارج ہو گئے اور ان سے جنگ کی انہوں نے، ان کے قتل کے در پہ ہوئے. یہی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو قاتل مولا علی علیہ السلام ہے، یہ بھی ایک نہروانی اور خوارج تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابو موسیٰ اشعری کوفے میں ایک مشہور شخصیت ہے. آپ یہ ساری نشانیاں، اس سے بڑھ کے دیکھیے کہ معاویہ، آپ اس کی شخصیت کو پڑھیں، اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ یہ ظواہر تو ان لوگوں کے اندر بھی تھے. اگر دیکھیے معاویہ کے اندر اگر یہ ظواہر نہیں ہوتے تو آپ کیسے یقین کرتے ہیں کہ ایک پوری اسٹیٹ شام کی وہ اس کے حکم پر مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ نشانیاں ایسی اس کے اندر دیکھی تھیں جس کی وجہ سے وہ اس کی پیروی کرتے تھے. اسی طرح یہی ابن ملجم جو قاتل مولا علی ہے، یہ ساری نشانیاں، اس کی داڑھی بھی تھی، اس کی شلوار بھی اوپر تھی، اس کی مثال کے طور پہ داڑھی بھی تھی، امامہ ابا قبا بھی پہنتا تھا، قرآن بھی حفظ کرتا تھا، اور اس کے بہت سارے روزے، نماز شب، یہ سب کچھ کرتا تھا. مگر کیا یہ شخصیت سالم یا دیندار کے معیارات پہ اترتا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ دیندار نہیں تھا. ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخصیت سالم بھی نہیں تھا اور دیندار بھی نہیں تھا، بہت ہی بے دین. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیندار انسان امام دین کا قتل کرے؟ تو یہ سارے ظواہر اگر آپ کے دماغ میں اور آپ کے تفکرات میں ہیں کہ یہ معیارات ہوتے ہیں ایک دیندار پرسنالٹی کو پرکھنے کے، تو ان معیارات کو ثانوی حیثیت دے کے الگ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو سیکنڈری حیثیت دیں، اس کو پرائمری نہ ہونے دیں. جو اب اولویت ہے نشانیوں کی، وہ ہم ائمہ کی احادیثوں سے اور قرآن کی آیاتوں سے دیکھیں گے کہ یہ کیا شخصیت سالم ہے، یہ کیا دیندار ہے یا نہیں. یہاں پر دیکھیے، دیندار ہمیشہ ایمان رکھنے والا شخص نہیں ہوتا. بعض اوقات ایمان لے آتا ہے بہت سی چیزوں پر، خدا پر، پیغمبر پر، قیامت پر، نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، مگر بعض اوقات اس کا دل نرم نہیں ہوتا، اس کا دل نرم نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن سورہ حدید میں آیت نمبر 16 میں ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. خدا فرما رہا ہے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ جو دیندار ہیں، یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے قلب نرم ہو جائیں. کس کی بابت، کس کے بارے میں؟ لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور وہ جو خدا نے نازل کیا ہے حق کی جانب سے، یعنی وہی قرآن کریم. اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ للذین آمنوا، یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں مگر ان کے دل نرم نہیں ہیں. یہ دل کی نرمی، یہ ایک اصطلاح ہے، قرآنک اصطلاح ہے کہ دل ان کے نرم نہیں ہوئے. یا تخشع کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے جس سے خشوع ہے، خشوع کہتے ہیں دل نرم ہو جانے کو، یعنی نرمی برتنے کو. نرمی اپنے ایک اسٹیٹ ہے انسان کے نفس میں، وہ نرمی پیدا کر. اور نرمی اس حوالے سے کہ جب آپ کا دل نرم ہوگا تو بہت ساری چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کریں گے. لیکن دل سے یہاں مراد، قلب سے یہاں مراد، یہ باڈی کے اندر بائیولوجیکل قلب نہیں ہے، یہ تو اپنی طبیعی حالت میں نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر قلب سے مراد وہ روح ہے، وہ ضمیر ہے، وہ روان ہے، وہ نفس ہے انسان کا، جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر داخل ہونے دیتی ہے. اگر وہ قلب، وہ نفس، وہ وجدان انسان نرم ہوگا، اس کے اندر خشوع کی کیفیت پائی جائے گی، تو یہ بہت ساری چیزوں کو داخل ہونے دے گا. دیکھیں آپ دیوار اگر سخت ہے تو آپ اس میں کھیل کو جب ٹھوکتے ہیں تو وہ بہت مشکل سے جاتی ہے، اس کے لیے ممکن ہے آپ کو ہتھوڑی کی ضرورت ہو. مگر ایک آپ نرم چیز کو لے لیں، آپ ایک پلاسٹک کو لے لیں، آپ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے لیں، آپ اس میں اگر ایک سوئی یا ایک کیل کو ٹھوکیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے جائے گی. اسی لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ دل کا نرم ہونا. دل نرم ہوگا تو بہت ساری انسانی خصوصیات، بہت ساری انسانی اوصاف اس کے دل میں جائیں گی. کس کی وجہ سے؟ لذکر اللہ اور قرآن.
خدا کی یاد سے، اور یہ قرآن کا جو نزول ہے اور اس میں جو اخلاقی پیرائے اس معیارات بتائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ انسان ایمان کے بعد دل بھی اس کا نرم ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دیندار یا ایمان رکھنے والا ہمیشہ شرط نہیں ہے کہ اس کا دل بھی نرم ہو، ممکن ہے ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو مگر دل اس کا شقی ہو اور سخت ہو۔ یہاں پر دیکھیے دل کا نرم ہونا ہم نے بتایا کہ یہ اصطلاح ہے۔ یہاں پر قرآن کی اس آیت کا ہم نے جو ہدایت لی، اس سے پہلے دیکھیں قرآن کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے تو اس سے ہدایت لے کے اپنے دماغی توازن اور اپنی بدن کی اور روانی بیماریاں اور اپنی نفسانی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک حدیث قدسی کا سہارا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن خدا کی نگاہ میں کیا عزت و جلال رکھتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن قیامت کے دن روز محشر کو مجسم نور کی صورت میں ظاہر ہوگا، مجسم نور کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور روز محشر ڈیفرنٹ جو گروہ ہیں، گروپس ہیں، پیغمبران کے، اولیاء اللہ کے، شہداء کے، ان سب کے نزدیک سے گزرے گا۔ جب یہ پیغمبران کی صف سے گزرے گا تو پیغمبران یا پیغمبران، یہ رسول اور انبیاء، یہ کہیں گے کہ اس کی نور اور اس کی عظمت و جلال کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ہمارے گروہ سے ہے۔ مگر وہ قرآن مجسم نور بہت ہی زیبا اور بہت ہی دل نشین وہ پیغمبران کی صف سے گزر جائے گا۔ جب یہ اولیاء اللہ کی صف میں آئے گا تو اولیاء اللہ کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہمارے گروپ سے ہے۔ یہ قرآن مجسم وہاں سے بھی گزرے گا، پھر یہ داخل ہوگا شہداء کے گروپ سے۔ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، یہ شہداء کہیں گے کہ یہ چیز، یہ نور، یہ ہمارے گروپ سے ہے، کیونکہ ہر کسی کی دلی خواہش ہوگی کہ یہ زیبا نور، یہ دل نشین نور، یہ ہمارے گروہ سے ہو۔ ان کی خواہش ہوگی کہ اس کا تعلق ہمارے گروہ سے ہو، مگر یہ دل نشین نور ان شہداء کے گروپ سے بھی گزرے گا، اور حدیث قدسی کہتی ہے کہ یہ نور عرش خدا تک جائے گا، اور عرش خدا پر پہنچنے کے بعد خداوند متعال اس سے ہم کلام ہوگا نور سے، اور اس کو متعارف کرائے گا کہ یہ قرآن ہے، وہی قرآن کریم جو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور خدا اس قرآن سے، اس مجسم نور سے یہ فرمائے گا کہ آج عزت دوں گا اسے جس نے دنیا میں تجھے عزت دی، اور ذلیل کروں گا آج اسے جس نے دنیا میں تجھے ذلیل کیا۔ قرآن سے خداوند فرمائے گا۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھیں قرآن کو عزت دینا، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے۔ قرآن کا احترام کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ رکھ دیا ہے جہاں تک کسی کی رسائی حاصل نہیں ہے، یا اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، یا اس کو مثال کے طور پہ ہاتھ لگانے سے بھی آپ جو ہے نا اتنا احترام کرتے ہیں اس قرآن کا کہ کھولتے بھی نہیں ہیں اس کو، کہ کہیں بے احترامی نہ ہو جائے۔ حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کھولیں گے تو ہدایت ملے گی۔ تو یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ آج عزت دوں گا اسے جس نے دنیا میں تجھے عزت دی، تو یہ عزت دینا کیا ہے؟ یہ عزت دینا علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو اپنا آئین نے زندگی بنانا ہے، اور قرآن کے ذریعے اپنے رفتار اور عمل کی حد بندی کرنی ہے، اور اس حد بندی کے بعد آپ نے باہر نہیں جانا ہے۔ یہ ہے قرآن کو عزت دینا، اور قرآن کو ذلیل کرنا یا قرآن کو بی ارزش کرنا یہ کیا ہے؟ یعنی ایک انسان ایسی زندگی گزارے، نہ قرآن کھولے، نہ پڑھے، نہ آئین بنائے، اور اس کے بعد بالکل قرآن کو ایسے جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی۔ یہ ہے قرآن کو ذلیل کرنا، کہ خدا فرما رہا ہے کہ روز محشر ایسے انسان کو میں ذلیل کروں گا جس نے قرآن کا احترام نہیں رکھا، جس نے اس سے ہدایت نہیں لی۔
یہاں پر دیکھیں شخصیت دیندار اسی آیہ قرآن کی روشنی میں نرم دل ہوتا ہے. نرم دل یعنی بہت سی چیزوں میں وہ نرم دلی کا مظاہرہ کرے گا. یعنی اگر اس نے کوئی اشتباہ کیا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، وہ نرمی کا مظاہرہ کرے گا اور فوراً اپنی اشتباہ کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اس کی اصلاح کرے گا. اسے کہتے ہیں رجوع کرنا اپنی غلطی کی طرف اور معافی مانگ لینا. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیندار ہے یا شخصیت سالم جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ائمہ اطہار کی نگاہوں میں اس سے کیا مراد ہے؟ دیندار اور شخصیت سالم. آپ نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، اس کی طرف ہم دوبارہ دیکھیں. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں اور جب انہیں یقین ہوا ہے کہ یہ وہی زمین ہے جس کے میرے نانا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، تو اس زمین پر داخل ہونے کے بعد اور اس کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد جب اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اور وہ حدیث آپ نے بہت سارے پیراؤں سے سنی ہوئی ہے. ہم تبرکاً اس کا عربک ٹیکسٹ اور پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس پیرائے میں کہ دیکھیں دیندار امام حسین کی نگاہ میں کون ہے. کیا وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا وہ ظواہر بتا رہے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے، یا وہ کچھ اور معیارات بتا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ اور معیارات بتا رہے ہیں کہ دیندار کو سمجھنا ہے تو میری اس حدیث سے سمجھو. امام حسین فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ جو ہیں وہ دنیا کے عبد ہیں، غلام ہیں دنیا کے. والدین لعق علی السنتہم، اور دین جو ہے وہ ان کی زبانوں کے اوپر لٹکا ہوا ہے، آویزان ہے دین. یہوتونہ ما درت معائشہم، یہ جو لٹکا ہوا ہے دین ان کی زبانوں پر، یہ زبان کو گھماتے ہیں اور اس کو اپنے زندگی کے معیارات کی مطابق اس کو چرخش دیتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں. کیونکہ ایک دیکھیں لٹکی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت آرام سے گھومتی ہے. یہاں پر بعض اوقات اس کا ترجمہ والدین لعقن، اس کا ترجمہ شاید اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ذائقہ خود عربک ورڈ ہے. یہاں پر لعقن یعنی آویزون ہے، ایک چیز جو لٹکی ہوئی ہے اس کو لعقن کہتے ہیں. ان کی زبانوں پر لٹکا ہوا ہے، دنیا کے یہ غلام ہیں، یہ گھماتے ہیں اس دین کو. درت معائشہم یعنی اپنے بینیفٹس، اپنے منفعت دیکھتے ہیں، اپنے اسٹینڈرڈز کو دیکھتے ہوئے دین کو گھماتے ہیں، نہ کہ دین کو ایک جگہ ثابت رکھ کے خود اس کے اعتراف میں گھومیں. یہ کہاں اور وہ جو دین کو گھما رہے ہیں اپنے منفعت کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، یہ دیانون یہاں پر یہی دیندار ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ جب آزمائے جاتے ہیں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے، آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، تو قلیل تعداد میں رہ جاتے ہیں الدیانون، دیندار طبقہ. یہ اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا کہ اب جب مصیبت آئی ہے اور آزمائش کا موقع آیا ہے تو کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں، اور باقی لوگ جو اس واقعہ کربلا میں حاضر نہیں تھے ان پر یہ سارے اوصاف صحیح آتے ہیں کہ دین ان کی زبان سے لٹکا ہوا ہے، دنیا کے غلام ہیں اور دین کو گھما رہے ہیں اپنی منفعت کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ محس بالبلا، یہاں پر ایک ہمارے پاس معیار آ گیا. دینداری کو سمجھنا ہے تو محس بالبلا، آزمائش اور مشکل اور بلا کے ذریعے ان شخصیات کو گزاریں. اگر بلا کو تحمل کر گئے، خدا کی محبت میں، دین کی محبت میں سہ گئے، تو آپ سمجھ لیں یہ دیندار ہے، یہ شخصیت سالم ہے. اور اگر کسی وجہ سے انہوں نے اپنے مصلحتوں کے ذریعے
دین کو گھمایا اور خود ظاہر نہ ہوئے، تو یہ ساری ظواہر جو ہم نے ڈسکس کیے کہ ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، امامہ، ابا قبا، مسواک اور یہ دعا، مناجات، قرآن، یہ سارے ظواہر کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. ہم بولیں گے کہ جب اس کو ہم نے سختی میں دیکھا تو یہ انسان بھاگ گیا، یہ تحمل نہیں کر سکا، یا یہ آزمائش میں رہ کر نہیں اپنے آپ کو بچا سکا، کیونکہ قلت دیانون، دیندار جو ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. کس کی بات سننی ہے عزیزان؟ ہمیں کس کی بات سننی ہے؟ دیندار کی. ہمیں کس سے دین لینا ہے؟ شخصیت سالم سے. دیندار کون ہے؟ قرآن نے بتایا کہ نرم دل ہوگا. امام حسین نے بتایا کہ یہ بلاؤں میں تحمل کرنے والا ہوگا، مشکلات کو سہنے والا ہوگا، اور دین کو گھمائے گا نہیں مختلف پیراؤں کے ذریعے، اپنی پروفٹ کے لیے دینی فتووں کو اور دینی آیات کو اور دین کے روابط کو، دینی فقہ کو گھمائے گا نہیں اپنی منفعت کے ذریعے. یہ دین کو ثابت رکھے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کی عزت کا قائل ہوگا، اور دین کو ثابت رکھ کر خود مشکلیں اٹھائے گا اور دین کی طرف گھومے گا، دین کے اعتراف میں گھومے گا، کیونکہ وہ چیز جو ارزش رکھتی ہے وہ ثابت رہتی ہے، اور جو ان کی ارزش کے قائل ہوتے ہیں وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. جیسے حج میں خانہ کعبہ کا یہی حکم ہے، خانہ خدا ثابت ہے، اور جو اس کی ارزش کے قائل ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کو اپنے منفعت کے لیے گھمائیں، ایسے جیسے زبان سے ہمارے لٹکا ہوا ہے ایک دین، السنتہم، یہ ہماری زبانوں سے لٹکا ہوا ہے. ہمیں دین لینا ہے عزیزان دیندار سے، ہمیں دین کی رہنمائی لینی ہے شخصیت سالم سے، اور دیندار اور شخصیت سالم ہمیں بتائے گی کہ خدا تک کیسے پہنچنا ہے. وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گی. آج کل جو دینی عالم سے آپ سوال کرتے ہیں، دینی عالم سے سوال کرتے ہیں کہ آغا مجھے دین کو گھمانا ہے، آپ مجھے کوئی رستہ بتاؤ. مجھے خمس کو گھمانا ہے، آپ مجھے کوئی رستہ بتائیں. مجھے کوئی اور کام انجام دینا ہے، آپ مجھے کوئی رستہ بتائیں. مجھے دین کے اس فقہ احکام کو گھمانا ہے. وہ عالم آپ کو گھمانے کے طریقے بتائے گا. جو عالم بھی آپ کو دین کو گھمانے کے طریقے بتائے، آپ وہیں جان لیں کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ شخصیت سالم نہیں ہے. کیونکہ امام حسین بتا رہے ہیں کہ یہوتونہ ما درت معائشہم، یہ لوگ جو ہیں، جو دین ان کی زبانوں سے لٹکا ہوا ہے، یہ دین کو گھماتے ہیں اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنے کسب و کار کی وجہ سے، اپنی منفعت کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے اس کو گھماتے ہیں. تو امام حسین ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی رہنمائی اس طرح سے کر رہا ہے کہ دین کو گھما دو، خمس کو گھما دو، زکوٰۃ کے حکم کو گھما دو، یا آپ نے اگر کوئی نیک عمل کرنا ہے، یا آپ کے پاس کوئی زیادہ اماؤنٹ آ گئی ہے، اس کو دین کی طرف خرچ نہیں کرنا ہے، تو اس کو گھما دیں. کیسے گھمائیں؟ وہ یہ جو گھماتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ کیسے گھماتے ہیں. اگر کوئی گھما دے تو آپ بولیں کہ یہ گھمانے والا دیندار نہیں ہے. حد عقل قرآن اور ائمہ کی روح سے دیندار نہیں ہے. دین کو ثابت رکھ کے جو مشکلات اٹھائے اور خود اس کے اعتراف میں گھومے، اسے کہتے ہیں دیندار. یہ ایک فارمولا اپنے دماغ میں رکھ لیں. آئیے قرآن کی ایک اور سورہ سے اور آیات سے استفادہ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم معیار ہمیں بتائے گا کہ دیندار اور شخصیت سالم، یا جس کی بات سننی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے. وہ صفت ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ یاسین میں، سورہ یاسین، اس میں سورہ یاسین کو قلب قرآن کہتے ہیں، قرآن کا دل، کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے. تو بس اس کی اہمیت و عظمت ہمیں اس سے پتہ لگ گئی کہ سورہ یاسین کو قرآن کا قلب، قرآن کا دل کہتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے ایسے مفاہیم ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جب قلب ہے تو انسان کی باڈی میں مین اس کا عضو کیا ہے؟ قلب. تو بس ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے کہ مین عضو ہے، تو اس کے اندر شاید بہت سارے معیارات، بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو انسان کے لیے
بہت زیادہ کارآمد ہے۔ یہاں پر ہم اسی سورہ یاسین کی ایک داستان، ایک واقعہ چھوٹا سا اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں ایک معیار دیندار و شخصیت سالم کا کشف کریں گے۔ قرآن ہمیں رہنمائی کرے گا کہ یہ معیار، یہ اسٹینڈرڈ جو میں نے یہاں بتایا ہے، اس کو اپنی چھنی بناؤ، اس کو غیربال کے لیے استعمال کرو، اور اس چھنی سے وہ ظاہری دیندار کو ڈالو۔ اگر وہ نکل گیا اس چھنی سے تو یہ دیندار و شخصیت سالم ہے، مگر اگر اس معیار پہ اوپر رہ گیا تو پھر اس کی اتباع، اس کی پیروی، اس سے دین نہیں لینا ہے۔ دیکھیے ہم اس کی طرف، قرآن کی اس آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین آیت 13 سے 21 تک ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، یہ پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ مثال دیں ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے مثال دیں۔ کس کی مثال دیں؟ اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون، یہ اصحاب قریہ، یہ ایک بستی کے لوگوں کی مثال دیں کہ جب ان کے پاس مرسلون آئے، رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم الاثنین، جب ہم نے ارسلنا، ہم نے بھیجا الیہم الاثنین، ان کی طرف دو رسولوں کو، دو پیغمبروں کو، فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تقویت بخشی، عزت بخشی، زیاد کیا، ان دو کے باوجود تیسرے کو بھیجا۔ فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے سے تقویت کی۔ فقالوا، ان تینوں پیغمبروں نے کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون، ان تین پیغمبروں نے ایک ہی وقت میں ان بستی والوں کو کہا کہ ہم، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، رسول ہیں، بھیجے گئے۔ قالوا، یہ بستی والوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر، ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تینوں صرف ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ایک بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور کچھ بھی رحمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے کوئی بھی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، نہ تم، نہ ملائکہ، نہ تمہارا دین، نہ کوئی اور چیز، کچھ بھی۔ وما انزل الرحمن من شیء، یہ بستی والوں نے کہا، اور پھر کہا کہ ان انتم الا تکذبون، تم لوگ کچھ نہیں ہو سوائے یہ کہ مجھے تو دروغ، جھوٹ بولنے والے لگتے ہو۔ یہ بستی والوں نے ان تین رسولوں کو کہا کہ ان انتم الا تکذبون، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، صرف جھوٹ بولنے والے لگتے ہو ہمیں۔ قالوا، ان تین رسولوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارے رب کو علم ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور انہوں نے، رسولوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ ورڈ بہت آپ نے سنا ہوگا لیکچرز میں، مجلس میں، یا کوئی آپ کو بیان دے رہا ہے، کوئی آپ کو لیکچر دے رہا ہے، اس کے آخر میں یہ بہت ورڈ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں پر رک کر ایک نقطہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی آیات سے ریلیٹڈ، کہ یہ جو لوگ اپنے لیکچر کے آخر میں کہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی یہ کہ ہم پر کوئی وظیفہ، ہم پر کوئی مسئولیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مبین طور پر بلاغ کر دیں، ابلاغ کر دیں، پہنچا دیں، مبین طور پر، آشکارا طور پر۔ مگر بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو لوگ اس آیت کو آخری لیکچر میں پڑھتے ہیں تو پورا ان کا 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا لیکچر سب شک اور تردید پر
شک اور تردید پر لازم آتا ہے. کوئی بھی ایسی بلاغ المبین انجام نہیں دیتے, گھماتے ہیں, چیزوں کو گھمائیں گے. یعنی 1 گھنٹے کے بعد آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو یہ کیسی بلاغ المبین ہو گئی؟ پہنچا دینا. دیکھیں یہ شخص جب کہے گا کہ مجھ پر کوئی وظیفہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ تک پہنچا دوں جو مجھے پیغام دیا گیا ہے, مبین, بلاغ المبین, مبین طور پر, آشکارا طور پر. اس بلاغ المبین کے بہت سارے معیارات ہیں کہ کیسے آپ کو پہنچانا ہے. اس کی مثال اس طرح سے دیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اور ایک عالم سے, ایک اسکالر سے, ایک دینی اسکالر سے یہ سوال کرتا ہے کہ آقا دریا میں بطخیں ہیں, بھوکی ہیں, میرے گھر میں روٹی ہے. اس مثال کو اس بلاغ المبین کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں, پھر ہم اس آیت کو کنٹینیو کریں گے, اس داستان کو. بلاغ المبین کیا ہے؟ بلاغ المبین آشکارا طور پر پہنچا دینا, نہ یہ کہ ایسی گول مول بات کرو, ایسی اینٹ شینٹ بات کرو, شک سے پر بات کرو کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ میں نے اس کو بولا کیا ہے. تو یہ انسان بولتا ہے کہ آقا میرے گھر میں روٹی ہے, روٹی پرانی ہے, اس روٹی پرانی میں مولڈ لگ گئی ہے, فاسد ہو گئی ہے روٹی, جس کو آپ پھپوندی کہتے ہیں یا جو بھی اردو میں آپ لفظ لے لیں, فاسد ہو گیا وہ آٹا, خشک ہو گئی ہے وہ روٹی, میرے کسی کام کی نہیں رہی. آیا میں اس کو ان بطخوں کو جو بھوکی ہیں کنارے دریا یا نہر کے کنارے ان کو دے دوں؟ تو یہ بلاغ المبین کا حمل کرنے والا عالم اس کو کیا بتاتا ہے؟ اس کو بتاتا ہے کہ رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے, اور اللہ نے آپ کو اس مخلوقات یا ان بطخوں کے رزق پہنچانے کے لیے معین کیا ہے, اور یہ بہت زیادہ نیکی کا کام ہے. اور پھر وہ نیکی کے فضائل کے کتنا یہ عظیم کام ہے, سارے اس کی عظمت, اس عمل کی عظمت کو بتانے کے بعد وہ عالم کہتا ہے کہ لیکن, یہ لیکن کا بارڈر لگاتا ہے کہ اگر اس روٹی جو فاسد ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اس بطخ یا اس یہ مخلوق ہلاک ہو جاتی ہے یا یہ مر جاتی ہے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہے, مگر یہ کہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے آپ اس کو روٹی دے دیں اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بلاغ المبین ہے. اس عالم نے کہا کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اس تک رزق پہنچانے کا, لیکن اگر وہ اس روٹی سے, اس فاسد روٹی سے مر گئی تو اس کا گناہ آپ پر ہے, مگر میرے نزدیک ایسا ہے جیسے یہ بہت اچھا کام ہے, آپ اس کو روٹی دے دیں. تو یہ انسان بولے گا یار, اور پھر آگا اس فتوے کو دینے کے بعد بولتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین, ہم پر کوئی وظیفہ نہیں تھا, ہم نے بلاغ مبین انجام دے دیا. یہ مبین کیا ہے؟ یہ تو اینٹ شینٹ بات کی آپ نے, یہ تو بہت ہی شک و تردید والی بات کی. اس کو تو سن کے کوئی انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. وہ شخص بھی بلاغ المبین کہتے ہیں کہ جو انسان ایسا آشکارا حکم دین کا بیان کرے جس کے بعد سوال کی گنجائش نہ رہے, جس کے بعد سکوت سوال کرنے کا لازم آئے. جب وہ سکوت لازم آ جائے گا تو یعنی اس نے بلاغ کر دیا, اس نے بھی سمجھ لیا. مگر یہاں پر بہت ساری انفارمیشن کو دینے کے بعد انسان کے دل میں 1000 سوال اٹھتے ہیں اور وہ شرم کے مارے پوچھتا ہی نہیں ہے. دل میں شاید کہتا ہو کہ عجب احمق ہی ہے, بہت زیادہ بے وقوف انسان ہے, اتنا تو مجھے بھی پتا تھا اتنا ہی مجھے گھمایا ہے, اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا تھا, میں نے تو اس سے دین کا حکم پوچھا تھا, میں نے تو اس سے پوچھا تھا بلاغ المبین, مجھے ابلاغ کرو دین کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے, اس نے تو مجھے اور زیادہ تردید میں ڈال دیا. تو یہ دیندار کی جو نشانی ہے بلاغ المبین کا آشکار کرنا. ان رسولوں نے اس داستان میں سورہ یاسین میں یہی کہا, ان بستی والوں کو کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی اور وظیفہ نہیں ہے, صرف یہ کہ ہم تمہیں آشکارا طور پہ بتا دیں. اس سے آشکارا طور پہ کیا ہوگا کہ ہم 3 بندے ہیں, تینوں خدا کی طرف سے آئے ہیں, خدا کے رسول ہیں, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انا الیکم لمرسلون. ہمارا رب جانتا ہے کہ ربنا یعلم کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ قالو, بستی والوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم, بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ نحس اور بد شگن دیکھ رہے ہیں, ہم تم رسول. یہ بستی والوں کی گستاخی دیکھیں آپ. اور اس آیات کے پیرائے میں
اپنے اعتراف میں لوگوں کی علماء سے گستاخی کو بھی دیکھیں. یہ اس لیے بیان نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس سے ثواب حاصل کریں, یہ بیان ہو رہی ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت, دماغی صحت, مینٹل ہیلتھ, بہداشت روانی, سلامت روان, دینداری کی شخصیت سالم آپ کے دماغ میں راسخ ہو جائے. ان بستی والوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم, ہم دیکھ رہے ہیں نحس, ہم دیکھ رہے ہیں بد فعال, ہم تمہیں نیک فعال نہیں دیکھ رہے, ہم تمہیں بد شگن تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. لئن لم تنتہوا, اگر تم لوگ اس کام سے اور اس تبلیغ سے اور اس بلاغ المبین سے اور اس خدا اور توحید اور یہ رسالت اور معاد اور ان چیزوں سے باز نہیں آئے, لنرجمنکم, بے شک حتماً ہم تم لوگوں کو سنسار کریں گے, پتھر ماریں گے یہاں تک کہ تم لوگ کی ہلاکت ہو جائے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, ایک تو پتھر ماریں گے, دوسرا تم لوگوں کو پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم. عذاب علیم صرف خدا نہیں دیتا ہے, قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسی اذیتیں دیتے ہیں جو عذاب علیم کا مصداق ہیں. قالو, ان تین پیغمبروں نے, ان تین رسولوں نے ان سے کہا کہ طائرکم معکم, یہ جو نحس تم ہمیں کہہ رہے ہو نا, یہ جو بد شگن اور بد فعل ہمیں کہہ رہے ہو, یہ تو تم خود ہو, یہ تم لوگوں کے ساتھ ہے, کیونکہ تم لوگ بیمار ہو, تم لوگ کفر کر رہے ہو, تم لوگ نعمت خدا کو نہیں قبول کر رہے. تو رسولوں نے کہا کہ طائرکم معکم, یہ جو بد شگونی ہے یہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. ان ذکرتم, یہ جو ہم تمہیں یاد دہانی کر رہے ہیں, یہ جو ہم تمہیں توصیہ کر رہے ہیں, یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, تم اس کو بد شگن لے رہے ہو, تم اس کو نحس لے رہے ہو. یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ہم تمہیں خدا کی طرف رغبت دلا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں, تم اس کو بد شگن کہہ رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم لوگ تو بہت مسرفون قوم ہو, اسراف کرنے والے ہو تم. تو اسراف ہے نا یہ, ایک قوم کو تین رسول آ کے کچھ سمجھا رہے ہیں اور یہ تینوں رسولوں کا اسراف, ان کی توانائی, ان کا بھیجنا, ان کا وقت سارا ضائع, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم مسرفون, تم لوگ تو بہت اسراف کرنے والے ہو. اسی دوران جب یہ واقعہ, اسی دوران یہ جب کنورزیشن ان دونوں کی, بستی والوں کی اور تین پیغمبروں کی ہو رہی تھی, تو قرآن فرما رہا ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, ایک شخص, رجلن ایک مرد, من الاقصى المدینہ, مدینہ شہر, اقصی دور, مدینہ دور دراز شہر کے علاقے سے رجل آیا, کس حالت میں؟ یسعى, یسعى کہتے ہیں بھاگتے ہوئے آیا, یمشی کہتے ہیں چلنے کو, جیسے آپ اربعین میں کہتے ہیں مشی یعنی چلنا, سعى دوڑنا. یسعى دوڑتے ہوئے آیا, دور ترین علاقے کے, شہر کے دور سے علاقے سے دوڑتا ہوا یہ شخص آیا. قال, اس شخص نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, ان مرسلین کی پیروی کرو. یہ شخص دوڑتا ہوا آیا, کیوں دوڑتا ہوا آیا؟ کیونکہ یہ قوم تھریٹ دے چکے تھے ان مرسلین کو کہ لنرجمنکم, کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے تم لوگوں کو, اور ضرور سنسار کریں گے. یہ دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں یہ لوگ اس گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں. یہ آ کے کہتا ہے, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, ان مرسلین کی اتباع کرو. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کے بعد کی آیت ہے, آخری سورہ یاسین کی نہیں, اس داستان کی آخری آیت, جہاں پر ہم اپنے مطلب کو, قرآنی ہدایت کو لینا چاہ رہے ہیں, اپنے ذہن کے توازن کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے توازن کو ٹھیک کرنے کے لیے, شخصیت سالم کو پرکھنے کے لیے, دیندار کو پرکھنے کے لیے, اور دیندار کون ہوتا ہے اور اس کے معیارات کیا ہوتے ہیں. یہ ایک معیار ہم اس داستان سے لے رہے ہیں, اور وہ آیت ہے یہ. اس شخص نے, یہ جو دوڑتا ہوا آیا تھا, اوپر اس نے کہہ دیا کہ اے میری قوم, ان مرسلین کی پیروی کرو. آیت بعد کی آیت کہہ رہی ہے, اتبعوا من لا يسألكم اجرا,
وہم مہتدون. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، پیروی کرو اس کی جو تم سے لا یسألکم اجرن، جو تم سے کسی بابت سوال نہیں کرتے اجر کا. یہاں پر آپ اجر کا ترجمہ یا اجر کی تشریح ہدیے، گفٹ، لفافہ، پیسہ، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، پاک روپیز، اس سے لے لیں آپ. یعنی پیروی کا معیار قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. پیروی کرو اس کی جو تم سے سوال نہیں کرتے، کچھ مانگتے نہیں ہیں، اجر، پیسہ، لفافہ یا کوئی ہدیہ. وہم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. بس دو معیار آ گئے، ہدایت یافتہ شخص یعنی دیندار، اور اجر کا مطالبہ نہ کرنے والا، مطالبہ نہیں کرتا. دیکھیں بعض اوقات یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے مجلسوں میں، محرم میں یا میلاد میں، محفل میں یہ جو لوگ آتے ہیں سخنرانی کرنے، یہ جو لوگ آتے ہیں لیکچر دینے، مجلس پڑھنے، ذاکری کرنے، یہ بہت عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں، یہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں. کربلا کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر رہے ہیں، یاد کربلا کو ظاہر کر رہے ہیں، کربلا کے ذریعے خدا تک پہنچا رہے ہیں. مجلس دینی مفاہیم کو کھول رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر ایک شخص بانی مجلس یا وہ مجلس کرانے والا اس کو اپنی طرف سے ہدیتاً کچھ دیتا ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے. جب استطاعت کے مطابق دے گا تو یہ اسألکم اجرن کے زمرے میں نہیں آئے گا. اسألکم یہاں پر یہ ورڈ سألہ سے ہے، اور سألہ وہی سوال ہے. سوال یعنی کتنے دو گے، کتنے دو گے مجھے کہ میں آؤں. یہاں پر اسألکم اجرن سے مراد یہ ہے، سوال کرے گا کتنے دو گے، طرف بولے گا اتنے دوں گا، یہ بولے گا نہیں میں اتنے لوں گا. یہ جو لینا اور دینا ہے، یہاں پر قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنا. اگر ایک شخص ایسا دیندار دیکھو جو آپ سے سوال کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ اتنے دو اور اتنے لوں گا، اس سے کم میں بات نہیں بنے گی. ڈکی چھپی بات نہیں ہے یہاں پر کہ میں شرما حضوری میں کسی کے نام لینا بھی مناسب نہیں ہے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں وہ ان تک بھی یہ میری بات پہنچے، تو وہ ممکن ہے یہ سوچے کہ یار یہ ہماری دکان بند کر رہا ہے. تو دکان بند نہیں ہے، دکان آپ نے کھولی ہے، آپ ہی نے بند کرنی ہے. ہم صرف یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی دینا قرآن کی روح سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یہ لوگ پیروی کرنا ان لوگوں کی، یا پیروی کرنا اس شخص کی جو تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کے بارے میں، کسی پیسے سے ریلیٹڈ سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہتا تم سے، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہے. اس کی نظر میں پیسہ مہم نہیں ہے، اس کی نظر میں ہدایت مہم ہے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے پاس خزانہ ہدایت ہے، اس نے آپ کو ہدایت دینی ہے، اور آپ سے اس کے بارے میں کوئی اجر چاہتا بھی نہیں ہے. اوکے، یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ لاکھوں روپے، ہزاروں یورو اور ہزاروں ڈالر مجلس، ایک گھنٹے کی مجلس یا ایک عشرے کی قیمت، یہ آپ سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہاں یہ یوٹیوب پہ چلے جائے، یہ سوشل میڈیا پہ چلے جائے بات، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. گھبرائے وہ شخص جو معتاد ہو چکا ہے، احتیاط ہو چکا ہے، نشہ لگ چکا ہے اس کو پیسوں کا اور لفافوں کا، ناراحت ہو وہ. عام عوام تو ناراحت نہیں ہوتی، عام عوام تو کہتی ہے یار ہماری استطاعت میں نہیں تھا مگر یہ تقاضا کر رہا ہے، ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس سے قرض لے کے اس کے پیسے دیے کہ یار یہ محرم کی مجلس برپا ہو، کیونکہ اس کے ریٹ زیادہ ہیں، 30 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ 20,000 یورو کا عشرہ سنا ہے آپ نے آج تک؟ 10,000 یورو کے خمسہ مجالس سنی ہے آپ نے کبھی؟ وہ مانگ رہے نا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ سر ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم سوال نہیں کرتے، اس آیت کی روح سے من لا یسألکم اجرا، ہم سوال ہی نہیں کرتے کسی اجر کا، یہ تو خود دیتے ہیں.
پس یہاں پر ذمہ داری ہے ان ٹرسٹیز کی، یہاں پر ذمہ داری ہے ان بانیان مجلس کی کہ اس معیار کو، اس قرآنی معیار کو پرکھنے کے لیے آپ چیک کریں اور اسے نہ دیں، 1 سال نہ دیں، 2 سال نہ دیں، تیسرے سال آ گیا تو میرا سلام پہنچا دیے گا اس شخص پہ، اگر دوسرے سال آ گیا تو میرا سلام اس دیندار پہ پہنچا دیے گا، یہی دیندار ابا قبا اور امامے میں۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ اس کو بلایا اور دونوں مرتبہ بغیر پیسوں کے، بغیر لفافے کے اس شخص کو رخصت کر دیا، اگر یہ تیسری دفعہ شخص آپ کی مسجد اور آپ کے امام بارگاہ اور آپ کے گھر میں آ گیا تو میرا سلام پہنچا دیے گا اس کو، جو کہ کبھی نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ شخص آئے گا ہی نہیں۔ اس معیارات سے گزاریں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں، خدا رو شکر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا دار و مدار ہدایت دینے پر ہے، وہ آتے بھی اپنے خرچے پر ہیں، جاتے بھی اپنے خرچے پر ہیں، وہ تو آپ سے آنے جانے کی کنوینس اور کرایہ بھی نہیں مانگتے، وہ تو آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، آپ سے کچھ مانگتے نہیں، آپ بھی دیتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، مگر وہ جو کلچر بنتا جا رہا ہے لفافے کا یا پیسوں کا یا یورو ڈالر کا، یہ کلچر کو کون روکے گا؟ پہلے فیز میں یہ ٹرسٹیز مسجد اور امام بارگاہ کے اور یہ بانیان مجالس، یہ پہلے فیز میں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ لوگ لاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں، فیصلے یہ کرتے ہیں، تصمیم یہ لیتے ہیں۔ اور دوسرے فیز میں عوام کہے کہ یار، عوام سوال کرے ٹرسٹیز سے کہ آپ نے اس مولانا کو، اس آغا کو کتنے دیے ہیں؟ اگر وہ بولے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے دیے ہیں تو عوام بولے کہ کیوں دیے؟ یہاں تو معیار ہے دیندار کا کہ وہ تو آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو وہ مانگ رہا تھا جو آپ نے دیے ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں مانگ رہا تھا، اگر نہیں دیں گے تو اگلے سال نہیں آئے گا، اگر نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے دیندار ہیں جو پیش پرداخت لیتے ہیں، ایڈوانس میں پیسے لیتے ہیں۔ کچھ مولانا اور کچھ دیندار ایسے ہیں، آج بھی آپ کو بھی پتہ ہے، میں بھی واقف ہوں، جو 10 مجلسوں کا 10 عشرے کے پیسے پہلے ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو شک ہے کہ 10 عشرے کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پہلے ایڈوانس پیمنٹ لے کے آپ کی طرف رغبت دلاتے ہیں، آپ کی طرف تبلیغ کرنے آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ آپ کو گھما رہے ہیں؟ آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ دیندار نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جو قرآن کے، آپ نے آج تک ان مولاناؤں سے یہ آیت جو میں نے کوٹ کی ہے یہاں پر نہیں سنی ہوگی ممبر سے، کیونکہ یہ آیت ان کی دکان بند کراتی ہے، یہ آیت ان لوگوں کی پیشاوری پر تالا لگاتی ہے، کبھی نہیں سنیں گے۔ ہاں آپ سن لیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہی قرآن کی جو آیت ہے، الا المودۃ فی القربی، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اے لوگوں میں تم سے کسی ہدیے، کسی پیسے، کسی لفافے کا محتاج نہیں ہوں، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ سنائیں گے، مگر یہ نہیں سنائیں گے کہ وہی پیرایا، وہی فارمولہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بات سنو اور سمجھو اور عمل کرو جو تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو اس پیراہے میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ٹرسٹیز کی ذمہ داری ہے، بانیان مجلس کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے معیارات کو رکھیں، اور ایسے معیارات کو رکھ کر آپ پرکھیں کہ دماغی صحت کے حوالے سے، سائیکولوجی کے عنوان سے، مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز کے عنوان سے دینداری شخصیت یا شخصیت سالم کون سی ہے۔ ہم اگلے درس میں اپنی بحث کو اسی کتاب کے پیرائے میں اور آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و